بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدانی ٹاکس کے ساتھ محمد ممتاز بدانی۔ آج ہم جوازات کے حوالے سے دو موضوع لے کے آئے ہیں، اس کی ہم تفصیلات بتائیں گے۔ ایک تو جو گھریلو ڈرائیور ہے، یعنی خدامہ ڈرائیور یا دوسرے پیشے والے ہیں، کیا ان کا نقل کفالہ ہو سکتا ہے، اس کی بھی ہم تفصیلات بتائیں گے آپ کو۔ دوسرا یہ ہے کہ اب مثلا کوئی آدمی پاکستان گیا کرونے کے دوران، آپ سب دوستوں کو علم میں ہے کہ فلائٹیں بند ہو گئی تھیں اور کافی مدت کے بعد فلائٹیں کھلی تھیں، تو کسی کے اقامے ختم ہو گئے تھے، کسی کی چھٹی ختم ہو گئی تھی، کوئی مسائل جس کی وجہ سے واپس نہیں آ سکے تھے، تو اس حوالے سے بھی بتائیں گے کہ اگر ان کا اقامہ ختم ہو گیا اور نہیں آ سکے تو اب نئے ویزے پہ آ سکتے ہیں، تو کس طرح آ سکتے ہیں، اس حوالے سے ہم تفصیلات بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جس نے ہمارا فیس بک پیج فالو نہیں کیا وہ اس کو فالو کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور یوٹیوب چینل جس نے سبسکرائب نہیں کیا وہ ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کریں، تاکہ یہ خبر ان تک جن کے علم میں نہیں ہے وہ بھی پہنچ سکے، اور آنے والی سعودی عرب سے حج ہر اہم خبریں، معلومات اور دیگر تاریخی مقامات کی زیارات وہ آپ تمام دوستوں تک پہنچ سکے۔ تو ہم چلتے ہیں خبر کی جانب۔ ایک شخص نے جوازات کے ٹویٹر سے معلوم کیا ہے، ان سے پوچھا ہے کہ میں چھٹی گیا تھا، تو پھر کرونا کی وجہ سے واپس نہیں آ سکا، چھٹی میری ختم ہو گئی، اب مجھے 3 سال بھی پورے ہو گئے ہیں، تو اب میں واپس آنا چاہتا ہوں سعودی عرب، تو کیا میں واپس آ سکتا ہوں؟ تو جوازات کا کہنا تھا، ان کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ یہ ایک خروج و لم ید ہوتا ہے، جو آدمی چھٹی جائے پھر واپس نہ آئے، اس پہ یہ لاگو ہو جاتا ہے قانون، خروج لم ید۔ اچھا، اگر اس پہ آدمی وہ نہیں آتا تو پھر اگر آنا چاہتا ہے سعودی عرب، تو اس جو پہلے کفیل میں کے ساتھ موجود تھا، پہلے کفیل کے ساتھ، اس نے اگر ویزا بھیجا ہے تو اس پہ بالکل 3 سال کی مدت کوئی اس کی شرط نہیں ہے، وہ چاہے 6 ماہ بعد، چاہے سال بعد، چاہے 2 سال بعد واپس آ سکتا ہے، اس پہ کوئی بین نہیں ہے۔ جو دوسرے کفیل کے کوئی اور ویزے پہ آنا چاہتا ہے تو اس کو لازم 3 سال پورے کرنے ہوں گے۔ 3 سال تھے، ایک دن بھی کم ہوا تو اس کو ایئرپورٹ سے واپس ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، وہ انٹر نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ ایسے کسی اور سے اگر ویزا بھی لیں، پیسے بھی بھریں، یا خرچے ٹکٹ وغیرہ اخراجات بھی برداشت کریں، تو پھر آپ کو نقصان ہو، تو اس سے آپ کو بچنا چاہیے کہ 3 سال مدت پوری ہونے کے بعد ہی کمپیوٹر آپ کو قبول کرے گا انٹری کے وقت، بعد اگر اس صورت آپ نہیں آ سکتے۔ ہاں، اگر پرانا کفیل بلانا چاہتا ہے ویزا نکلوا کے، تو اس پہ آپ بے شک کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، اس پہ کوئی بین نہیں۔ اچھا، اس کا سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق وہ تارکین جو خروج و عودہ جا کر مقررہ وقت پر واپس نہیں آتے، ان پر خروج عودہ کی خلاف ورزی خرج و لمیت عائد کی جاتی ہے۔ انہیں مملکت کے لیے 3 سال تک بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ پابندی والی مدت کے دوران اگر ایسے افراد مملکت آنا چاہتے ہیں تو وہ صرف اپنے سابق کفیل کی جانب سے جاری کرائے گئے نئے ویزے پر ہی سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں ممنوعہ مدت کے دوران کسی دوسرے ویزے پر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ ایک ادارہ ہے مساند، اس نے واضح کیا ہے کہ جو گھریلو ملازمین ہیں ان کا نقل کفالہ ہو سکتا ہے، ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ان کی کچھ چیزیں، یعنی ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہوگا وہ دیکھنے پڑتے ہیں، تو اس حوالے سے پھر یعنی ایک کارروائی شروع کی جاتی ہے، فیس بھی پے کی جاتی ہے۔ جو مراحل ہوتا ہے وہ تقریباً یعنی 1 ہفتے سے 20-25 دن کے اندر ختم کرنا ہوتا ہے، اس کا نقل کفالہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بھی میں وضاحت کرتا چلوں کہ اکثر دوستوں سے نے مجھے میل بھی کیا ہے، فون پہ بھی پوچھا ہے، کافی لوگوں نے، کہ یہاں پہ ایک بات واضح کروں اور سب کے علم میں ہونا چاہیے۔ بعض سعودی ہیں جو ان کی اولاد، ان کے بچے، ان کی بہن بھائی کوئی خدا نہ کرے معذور ہیں،
تو ان کے لیے ایک خاص ادارہ ہے یہاں پہ، وہ ان کو ویزا ایشو کرتا ہے، اور ان کی فیس بھی گورنمنٹ پے کرتا ہے۔ تو اس کا جو ویزا ہے نا، وہ جب آتا ہے اس پہ اگر کوئی معذور یا اس طرح کا کوئی، اس کے لیے خاص جو ڈرائیور آتا ہے، اس کا نقل کفالہ کرانا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں، اگر دفتر والے جو اثر رسوخ رکھتے ہوں زیادہ، شاید وہ کچھ لے دے کے شاید کرا سکتے ہوں، بعد دیگر صورت وہ اس کا نقل کفالہ میں نے جو اکثر مکاتب جو مکتب ہیں یہاں سے ان سے معلوم کیا ہے کہ وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے لیکن ہوتا مشکل سے ہے۔ اچھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر مثلا آپ چھٹی گئے ہیں یہاں سے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا کسی ممالک میں، تو چھٹی گئے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں سے چھٹی بڑھانے کی کوشش کی تو ہماری چھٹی نہیں بڑھ رہی۔ تو اس کے لیے جوازات نے واضح کیا ہے کہ یہاں سے آپ اگر چھٹی جاتے ہیں، آپ 6 ماہ کا ویزا لگاتے ہیں، اگر مثلا چھٹی لگاتے ہیں 1 ماہ اگر لگاتے ہیں یا 2 ماہ، تو اس کی تو 200 فیس ہے، 200 فیس ہے۔ اگر آپ وہاں جاتے ہیں، اچھا پھر آپ اگر 3 ماہ جاتے ہیں تو اس کی پھر 3 ماہ، پھر 2 ماہ کے بعد پر منتھ پر 100 آپ کی چارجز بڑھتے جائیں گے، یعنی 6 ماہ کی اگر ہے تو 600 ہوگا۔ یہ تو یہ اس طرح ہو گیا۔ اگر آپ اپنے ملک میں ہیں پھر چھٹی بڑھانا چاہتے ہیں، وہاں پہ آپ کو 100 کی بجائے 200 ریال جو ہے نا فیس جمع کرانی ہوگی، تب آپ کا جو آپ کی چھٹی ہے نا وہ بڑھتی رہے گی، دیگر صورت چھٹی نہیں بڑھے گی۔ یہ تمام کے علم میں بات ہونی چاہیے۔ تو ابھی اس موضوع کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے نئے موضوع کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ فی الحال اپنے میزبان ممتاز احمد بڈانی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔